السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ہرنائی اور گرد و نواح میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ گھروں دکانوں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ہرنائی میں زلزلے کی شدت 3.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہرنائی کے قریب تھا۔ وفاقی حکومت نے شوکت ترین کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شوکت ترین کا بطور وفاقی وزیر آج آخری دن ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوکت ترین کو خیبر پختونخوا سے سینٹ الیکشن لڑایا جائے گا۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد شوکت ترین دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھائیں گے۔ سندھ میں سی این جی اسٹیشنز آج سے 10 دن بند کرنے کا فیصلہ۔ ایسوسی ایشن کے مطابق سندھ بھر میں آج صبح 8 بجے سے سی این جی بند۔ سندھ میں سی این جی 25 اکتوبر رات 8 بجے دستیاب ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 10 روپے 49 پیسے بڑھا دی گئی، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 137 روپے 79 پیسے ہو گئی۔ مٹی کا تیل 10 روپے 95 پیسے مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد 1 لیٹر مٹی کا تیل 110 روپے 26 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک میں مہنگائی کا سونامی لے کر آئی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے پیٹرولیم مصنوعات کو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کی جان لینے کے بجائے عمران نیازی استعفیٰ دیں۔ ان کے استعفے سے ملک و قوم کو ریلیف مل سکتا ہے۔ بجلی کی قیمت میں 14% اضافے کے بعد پیٹرول کی مہنگائی کا بم منی بجٹ کا تسلسل ہے۔ پولیس نے ڈیفنس اور کلفٹن سمیت دیگر علاقوں کے بنگلوں میں ڈکیتیاں کرنے والے برگر گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض نے بتایا کہ پولیس نے گزری میں کارروائی کرتے ہوئے برگر گینگ کے سرغنہ شاہد برگر عرف باس سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایف آئی اے نے کراچی میں غیر قانونی منی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی ایجنٹوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایم اے جناح روڈ کے قریب کارروائی میں ملزم عمران کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم عمران گھر سے حوالہ ہنڈی نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اس کے قبضے سے 2 موبائل فون، ڈالر، پاکستانی روپے برآمد ہوئے ہیں۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی مہلت ختم۔ 15 اکتوبر تک 25,62,000 سے زائد گوشوارے جمع ہوئے۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ 48 ارب 46 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس جمع کرایا گیا۔ ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے ایف بی آر دفاتر رات 12 بجے اور نیشنل بینک کی شاخیں رات 8 بجے تک کھلی رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عید میلاد النبی کا ایسا جشن منائیں گے کہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں منایا گیا ہو۔ وزیر اعظم نے عید میلاد النبی کی تیاریوں کے حوالے سے خصوصی پیغام میں کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو متحد کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں اور برکتوں والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے گھر بنی گالہ میں ربیع الاول کے سلسلے میں چراغاں کی تصویر بھی شیئر کی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,796 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 229 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ ہسپتالوں میں مجموعی طور پر 228 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 33ویں نمبر پر آ گیا۔ این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 893 کیسز سامنے آئے۔ مزید 24 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ سندھ حکومت کا صوبے میں کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے عائد پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے عائد پابندیوں میں مزید نرمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن آج سے 31 اکتوبر تک نافذ العمل ہوگا۔ افغانستان کے شہر قندھار کی مسجد میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 40 ہو گئی، جبکہ 70 افراد زخمی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور 3 تھے۔ ایک نے مسجد کے دروازے، باقی 2 نے مسجد کے اندر خودکش دھماکے کیے۔ دھماکہ نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران ہوا۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی پر 17 اکتوبر سے کرونا وائرس کے حوالے سے عائد پابندیوں میں نرمی ہوگی۔ سعودی حکومت سماجی فاصلے سے متعلق پابندیاں ختم کر دے گی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں مکمل گنجائش کے ساتھ آنے کی اجازت ہوگی۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में एक दिन बाकी रह गया है। इवेंट 17 अक्टूबर था। 14 नवंबर मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में 16 टीमें शिरकत करेंगी और आलमी कप 2 मरहलों में खेला जाएगा। पहले मरहले का आगाज कल से होगा, जिसमें 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 70वीं बरसी आज मनाई गई। लियाकत अली खान का शुमार मुस्लिम रहनुमाओं की उन नुमाइंदा शख्सियात में होता है जो बरतानवी राज के खात्मे और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की जिद्दोजहद में पेश रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध हुकूमत का सूबे में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। सूबाई महकमा दाखिला ने कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन आज से 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होगा, जिसके मुताबिक दरगाहों को खोल दिया गया, लेकिन दरगाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद दाखिल हो सकेंगे। नोटिफिकेशन में मास्क को लाजमी करार। सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद जा सकेंगे, जबकि सूबे में पूरा हफ्ता कारोबार खोला रखा जा सकेगा। सिंध में CNG स्टेशन आज से 10 दिन बंद करने का फैसला। एसोसिएशन के मुताबिक सिंध भर में आज सुबह 8 बजे से CNG बंद। सिंध में CNG 25 अक्टूबर रात 8 बजे दस्तयाब होगी। पुलिस ने डिफेंस और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों के बंगलों में डकैतियां करने वाले बर्गर गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने बताया कि पुलिस ने गिजरी में कार्रवाई करते हुए बर्गर गैंग के सरगना शाहिद बर्गर उर्फ बॉस समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्क में इस साल सर्दियों में गैस बहरान गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा शदीद होगा। गुज़िश्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। साल गुज़िश्ता साल से भी कम LNG का इंतजाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहदों से मिलेगी। तहम वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 33वें नंबर पर आ गया। NCOC के दादुशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 893 केसेस सामने आए। मजीद 24 अफराद इस मुजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 13,848 मरीज शिफायाब। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% पर आ गई। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में खुदकश धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 हो गई, जबकि 70 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खुदकश हमलावर 3 थे। एक ने मस्जिद के दरवाजे, बाकी 2 ने मस्जिद के अंदर खुदकश धमाके किए। धमाका नमाज जुम्मा के इज्तिमा के दौरान हुआ। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी पर 17 अक्टूबर से कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी होगी। सऊदी हुकूमत समाजी फासले से मुतालिक पाबंदियां खत्म कर देगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश के साथ आने की इजाजत होगी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे महंगा किया गया, जिसके बाद 1 लीटर मिट्टी का तेल 110 रुपए 26 पैसे का हो गया। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर को अब तक सजा न मिलने पर साबका अदाकारा नूर बुखारी ने शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर नूर बुखारी ने खुसूसी स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम पर शदीद तनकीद की। नूर बुखारी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमारे निज़ाम के लिए शर्म का मकाम है। साबका अदाकारा ने कहा कि ये मुलजिम अपने हर एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा है और फिर भी इसको सज़ा नहीं मिल रही। उनका ये पैगाम सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ सार्फिन भी नूर बुखारी से मुत्तफ़िक नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर समेत तमाम 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है।
شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3796 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 229 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ اسپتالوں میں مجموعی طور پر 228 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ صوبے میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3796 ہو گئی۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ بھارت کے گاؤں بیجاپور میں 2 سر اور 3 آنکھوں کے ساتھ پیدا ہونے والے بچڑے کی وائرل ویڈیوز نے انٹرنیٹ صارفین کو حیران کر دیا۔ 1 سے زائد کان، منہ، ٹانگیں اور آنکھیں رکھنے والے جانوروں کی پیدائش کی خبریں اکثر اوقات ہی زیر گردش رہتی ہیں۔ بھارتی گاؤں بیجاپور میں پیدا ہونے والے عجیب و غریب بچڑے کو 1 سے زائد سر اور آنکھیں رکھنے کے سبب ہندوؤں کے مذہبی کردار درگا ماں جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بچڑے کی پیدائش ہندوؤں کے مذہبی تہوار نوراتری کے دوران ہوئی، اس لیے اس بچڑے کی پوجا بھی کی جانے لگی ہے۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ ایشین کرکٹ کونسل نے پاکستان کی 2023 کے ایشیا کپ کی میزبانی کی توثیق کر دی۔ ایشین کرکٹ کونسل کا دبئی میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت کونسل کے صدر جے شاہ نے کی۔ اے سی سی کے اجلاس میں ایشیا کپ میزبانی کی توثیق کی گئی، جس کے بعد 2022 کا ایشیا کپ سری لنکا اور 2023 کا پاکستان میں ہوگا۔ سری لنکا میں شیڈیولڈ ایشیا کپ 2 بار کورونا کی وجہ سے ملتوی ہو چکا تھا، جبکہ سری لنکا کے بعد ایشیا کپ کی میزبانی کی باری پاکستان کی تھی۔ اجلاس میں اے سی سی نے دونوں ملکوں کی میزبانی کی توثیق کی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملاحقہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اتوار کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔